سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की शहादत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल हादी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार रहनुमाई फरमाने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अबू सैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
آپ والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر قیام فرما تھے کہ راستے میں مرد اور عورتیں گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر عورتوں سے فرمایا، مردوں سے تھوڑے پیچھے رہا کرو، اور تمہارے لیے راستے کے بالکل درمیان میں چلنا مناسب نہیں، بلکہ راستے کے کناروں پر چلا کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس دن کے بعد عورتیں دیواروں کے بالکل ساتھ ہو کر چلتی تھیں، یہاں تک کہ بسا اوقات ان کے کپڑے دیواروں کے ساتھ اٹک جاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری فضیلت تو مرد لوٹ کر لے گئے، وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی خاتون گھر بیٹھی رہے تاکہ اپنے شوہر کے مال اولاد اور اپنی عصمت کی حفاظت کر سکے تو اسے بھی مجاہدین کے برابر اجر ملے گا۔ ناظرین کرام، آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اپنے انٹرو میں نجم سبزواری کے وہ اشعار پڑھوں، بڑے پرلطف ہیں اور آج کے موضوع کی مناسبت سے انتہائی اہم ہیں کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دیدار کا دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اور ظفر علی خان بولے، انہوں نے کہا ہیں کرنے ایک ہی مشل کی، بو بکر و عمر عثمان و علی، اور ہم مرتبہ ہے یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ ناظرین کرام، رحمت کونین کے دربار سے جس کو کوئی ایک روشنی اور نور کی کرن مل گئی، جس کو کوئی ایک اس نور کا جگنو مل گیا، جس کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت نصیب ہو گئی، اس کے مقدر یہ ہیں کہ وہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ بن گئے، وہ لوگ نجوم ہدایت بن گئے۔ ان نجوم ہدایت میں سے وہ کیسے خوش نصیب ہوں گے جن کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود دو نوروں والا ارشاد فرما دے۔ آج ہم ایک ایسے حکمران کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس کی جنت بھی مشتاق ہے، اور وہ ایسے حکمران تھے کہ حکمرانی سے حکومت میں آنے سے پہلے ان کے پاس ہزاروں اونٹ، سینکڑوں گھوڑے اور بے پناہ مال و دولت تھا، لیکن جب وہ حکمران بن گئے تو انہوں نے سب کچھ راہ خدا میں اپنی مخلوق اور اپنے عوام پہ خرچ کر دیا، اور پھر حالت یہ تھی کہ ٹوٹل 2 اونٹ ان کے پاس رہ گئے تھے اور ایک گھر اور کچھ کھانے پینے کا سامان رہ گیا تھا۔ پھر لوگوں نے اس طرح بھی اس حکمران کو دیکھا کہ 22 لاکھ مربع میل پہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، اور جب یہ حکمران بنے تو 22 لاکھ سے 48 لاکھ مربع میل تک وہ حکومت چلی گئی، اور حکمران وقت کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا اپنا یہ حال تھا کہ مسجد نبوی میں بغیر تکیے کے لیٹے ہوئے لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، اور اپنے جو شہری تھے ان کے ساتھ جب کھانا کھاتے تو جو دسترخوان پہ مہمان ہوتے ان کو شاہوں کی طرح کا کھانا ملتا تھا، اور خود حکمران وقت خشک روٹی جو تھی وہ سرکے کے ساتھ اور کھجور کے ساتھ کھا لیتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ عالم تھا، یہ ہمدردی قوم کی، مخلوق کی، اپنے جو زیر دست تھے ان کے ساتھ جو محبت کا سلوک تھا کہ جتنی دیر آپ نے 82 سال آپ کی عمر مبارک رہی، اور 82 سال میں آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 62 سال تک ہر روز ایک غلام آزاد کیا ہے آپ نے۔ یہ اس حکمران کا عالم تھا، اور تاریخ اسلام میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ظاہری دور مبارک تھا اور دور نوری میں اسے کہتا ہوں، اس کو چھوڑ کے پوری تاریخ اسلام میں اگر ہم دیکھیں تو 2 حکمران ایسے آئے ہیں، ایک سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے عمر بن عبدالعزیز، جن کے دور میں زکوٰۃ دینے والے ہوتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ہر شہری کو وظیفہ ملتا تھا سرکار سے، جو تھا وہ سرکاری وظیفہ ہر شہری کو ملتا تھا، اور اتنے پیسے ملتے تھے کہ ساری مخلوق خوشحال تھی۔ اور فتوحات کا یہ عالم تھا کہ جیسے میں نے عرض کیا 22 لاکھ سے
48 لاکھ مربع میل تک یہ حکمران، کتنے بر اعظموں پہ یہ حکومت تھی۔ ایران کا شہر طوس فتح ہوا، سرخس فتح ہوا، مرو فتح ہوا، بہک فتح ہوا، رے فتح ہوا، اور روم کا پوری جو حکمرانی تھی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں رومیوں کو شکست ہوئی تھی، کچھ علاقے آئے تھے، لیکن عثمان ذو النورین کے دور میں پورا روم جو تھا وہ مکمل فتح ہوئی۔ اسکندریہ فتح کیا، آرمینیا فتح کیا، طرابلس فتح کیا، الجیریا فتح کیا، تیونس، قبرص، قصار، نیشاپور، استخر، خراسان، جورا، کون سی جو علاقے تھے وہ فتح نہیں کیے، اور یہاں سندھ تک جو ہے پاکستان کا موجودہ سندھ کا علاقہ، یہاں تک مسلمان فوجیں جو تھی اس وقت تک پہنچ گئی تھی، اور مسلمانوں میں پہلی مرتبہ بحری بیڑا جو تھا وہ تیار کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں سب سے بڑی جنگ جو رومیوں کے ساتھ ہوئی ہے وہ سمندر کے اندر ہوئی تھی، اور کہتے ہیں کہ سمندر کا پانی جو تھا وہ خون کا منظر پیش کر رہا تھا، اتنی زبردست۔ اور ایسے کمانڈر آپ کے دور میں، عبداللہ بن ابی سرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کمانڈر جس طرف جاتے تھے فتوحات ہی فتوحات ہوتی تھی۔ اور یہ جو سارا منظر اور سارا دور ہے، اس دور میں مسلمانوں نے جس طرح فتوحات حاصل کی ہیں، اور آپ نے جو تھا اسلام کی راہ میں جتنی تکالیف بھی شروع میں برداشت کی ہیں، اور پھر حکومت ایسی قائم کی کہ ہر علاقے کے جو حکمران مقرر کرتے تھے ان کے اوپر بڑی کڑی نگاہ رکھی جاتی تھی، اور کسی کا لحاظ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر بن عاص جیسے لوگوں کو بھی معزول کر دیا اگر کوئی شکایت ملی ہے، اور بڑے بڑے جو عالی قدر لوگ تھے ان کو بھی اگر کوئی انہوں نے اپنی وہ جو تھی انتظامی صلاحیتیں ان میں ذرا کمزوری کی تو عبداللہ بن مسعود کو بھیج دیتے تھے، اور وہ جا کے سارے حکمرانوں کا یا سارے سبارڈینیٹس، آپ کے گورنر جو تھے، عمال جو تھے، ان سب کو دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا، کہیں لوگوں پہ سختی تو نہیں ہو رہی۔ اور ایک بات فرماتے تھے کہ حکمران کا کام ٹیکس اکٹھا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل کام ہے کہ مخلوق کو خوشحال دیکھے، ان کی خدمت کرے، اور خاص طور پہ جن کو عمال کو مقرر کرتے تھے ان کو کہتے تھے لوگوں کے ساتھ تم نے سختی نہیں کرنی، ان کی تعلیف کلمی کرنی ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا عثمان ذو النورین کا وہ جو دور تھا، دور برکت، اس کے حوالے سے ان کا کیسا دور خلافت تھا، کیسی انہوں نے حکمرانی کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی پروفیسر صاحب، سیدنا عثمان ذو النورین اتنے بڑے حکمران اور کمال کے حکمران۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ نے آپ کی ذات اقدس کو بڑے ہی خوبصورت الفاظ میں ٹریبیوٹ پیش کیا۔ آپ کہتے ہیں زاہد مسجد احمدی پر درود، زاہد مسجد احمدی پر درود، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا سنن ابن ماجہ کی روایت میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک خاص دوست ہوگا، جی، جو ہمراز ہوتا ہے، جو بڑا جسے آپ بیسٹ فرینڈ کہہ لیں، چم کہہ لیں، تو خاص دوست ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، فرمایا جنت میں میرا سب سے گہرا دوست جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
تاریخ الخلفاء میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی اولیات کو بیان کیا ہے. ٹھیک. تو میں آپ کی ان اولیات میں سے چند ایک کا تذکرہ جو حکومت سے متعلق ہے. جو حکومت سے متعلق ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری تاریخ اسلام کے حکمرانوں میں وہ پہلے حکمران ہیں جنہوں نے مسجد کے جو مؤذنین تھے ان کے لیے باقاعدہ وظیفہ مقرر کیا. صحیح. آپ نے باقاعدہ ان کے لیے وظیفے کا جو ہے وہ اجرا کیا. پھر آپ ہی وہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے مسجد کے اندر جو جمعہ کی اذانیں ہوتی تھیں، پہلے ایک اذان ہوتی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ کثرت اجتہام کے سبب رش بہت زیادہ ہوتا تھا، لوگوں کو پرابلمز ہوتی تھی، تو آپ نے پہلی اذان کے ساتھ ایک دوسری اذان کا بھی اجرا کیا حضرت عثمان غنی. اور سب سے بڑی جو غازی صاحب ان کے دور میں جیسے آپ نے خوشحالی کی بات کی ہے کہ اس سے پہلے تمام سلطنت سے جو زکوٰۃ ہے وہ سلطنت اکٹھی کرتی تھی، لیکن آپ کے زمانے میں فتوحات اتنی زیادہ ہو گئیں کہ سلطنت کو، ریاست کو، حکومت کو لوگوں سے ڈائریکٹ زکوٰۃ لینے کی ضرورت ہی نہ رہی. محاصل اتنے زیادہ آتے تھے کہ آپ وہ پہلے حکمران ہیں جنہوں نے باقاعدہ یہ حکم نامہ جاری کیا کہ آج کے بعد لوگ زکوٰۃ از خود ادا کیا کریں. صحیح. اپنے مقربین میں اور ان کے اندر جو ہے وہ ادا کیا کریں. پھر آپ کے دور خلافت میں قرآن مجید فرقان حمید، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ سیدنا عثمان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بصیرت بھی عطا کی تھی نا، مثلا وہ اگر کسی کی نگاہ بھی غلط ہوتی تھی وہ آتا تھا کہتے تمہاری نگاہ میں پاکیزگی نظر نہیں، فوراً پہچان لیتے. زکوٰۃ تھی، اس کے لیے آپ نے حکم نامہ جاری کیا کہ لوگ از خود اپنے جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، جو حقدار ہیں علاقے میں، ان کے تک یہ پہنچائے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن کہ آپ کا جو لقب ہے جامع القرآن، کہ آپ نے وہ جو فتوحات پھیل رہی تھیں اور لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے لہجوں میں پڑھے جانے والے قرآن کو ہی اصل قرآن سمجھتے تھے. یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑا کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو نمایاں کام ہے ان میں یہ بہت بڑا ایک یعنی بالکل سب سے نمایاں، اور امت کو بچا لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے لیے اللہ نے جو ظاہری سبب بنایا اور جو ظاہری شرف عطا کیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا. صحیح. کہ آپ کو جب حضرت حذیفہ بن یمان نے آ کے بتایا کہ فلاں علاقے میں لوگ جو ہیں وہ جھگڑا کر رہے تھے، بصری کہتے ہیں ہمارا لہجہ ٹھیک ہے، کوفی کہتے ہیں ہمارا ٹھیک ہے، آرمینیا والے کہتے ہیں ہمارا ٹھیک ہے، آذربائیجان والے کہتے ہیں ہمارا ٹھیک ہے، تو پھر وہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ منگوایا مصحف جو دور صدیق. میں نے اس کی زیارت کی ہے الحمدللہ، جس پہ ان کے خون مبارک کے چھینٹے بھی ہیں. میں نے اس کی زیارت کی ہے، وہ سمرقند میں ہے. جی جی میں دیکھ کے آیا ہوں. صدیقی صاحب ایک بات دیکھیں، 70 سال میں جو ہیں حکمران بنتے ہیں، 12 سال اور 11 دن حکومت رہتی ہے، اس عمر میں اتنا ایکٹیو آدمی، سبحان اللہ، حیران کن بات ہے. جی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی دل نواز شخصیت عطا کی، نرم خوں ہیں، اور لیکن انتظامی معاملات میں انتہائی ان کی گرفت مضبوط ہے. پیر محمد کرم شاہ یاد آ گئے. جی، اور وہ کتنے نرم دل تھے، نرم تھے، لیکن جہاں تعلیم کے معاملات تھے وہاں اتنے سخت تھے، کسی پیر کے بیٹے کی بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی. بالکل اسی طرح جی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو انتظامی اسلوب ہے وہ اسی طرح ہے جی. شخصیت بڑی نرم گداز، انتہائی طبیعت میں رقت. کوئی بات سنتے ہیں اس طرح کسی کی دکھ کی تو رونے لگتے ہیں بے ساختہ. لیکن جب آپ دیکھیں کہ انتظامی معاملات ہیں اور کس مہارت سے اور سنجیدگی سے اور بیدار مغزی سے آپ نے سلطنت کا انتظام چلایا. جی عمر رضی اللہ تعالیٰ گورنر کو، جی ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہی صحابہ کرام کی اس بصیرت کا آئینہ دار تھا کہ اب ہمارے ادارے مستحکم ہوں، معاشیات مستحکم ہوں. اور ان کے دور کا جائزہ لیا جائے تو ان کی اولیات میں یہ ہے کہ آپ نے تمام دفاتر، ہر شہر میں ہر محکمے کے دفاتر قائم کروائے باقاعدہ. اب یہ دیکھیں نا، ہم حضرت عمر کے دور میں ہم دیکھتے ہیں سلمان فارسی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنا انتظام سلطنت چلا لیتے ہیں، لیکن آپ نے باقاعدہ شعبہ جات کی تنظیم سازی کی، اور آرمی میں آپ نے باقاعدہ شعبے
پولیس میں تقسیم بھی کیے، پولیس جو ہے وہ پولیس اسٹیشن قائم باقاعدہ تقسیم کی، اور پھر اس کے بعد جو راستے ہیں ان کے انتظام و انصرام پہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ نے توجہ دی. صحیح، ایک محفوظ شخص کرنا. اگر شام سے چلتا ہے تو وہ مدینہ منورہ تک پہنچ جاتا ہے، کوئی ڈاکو چور راستے کوئی میں. ڈاکو چور نہیں ہے، اور راستے میں اسے سرائے ملتی ہے مناسب مقام پہ، وہاں پانی کا انتظام ہے، لنگر کا انتظام ہے، ڈاک کا انتظام ہے. تو یہ جو ایک آپ کی عبقریت ہے اور مینجمنٹ کی صلاحیت ہے، اس نے امت کو ایسا خوشحال کر دیا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد ایسا خوشحال دور کبھی بھی نہیں دیکھا گیا. عمر عبدالعزیز نکال دیں. اور وہ ادارے اتنے مستحکم تھے. بعد میں آپ دیکھیں کہ آپ کے دور کی خوشحالی سے اور آپ کی نرمی سے فائدہ اٹھا کے بعض لوگوں نے فتنے اٹھائے. سلطنت بھی بہت پھیل چکی تھی، اور اس میں ایک کیفیت یہ بھی تھی کہ فتنوں کی زد آپ کی ذات تھی، اور آپ نے کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا. کتنی بڑی بات ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میں جو قتل کرنے آیا تھا اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اس کو چھوڑ دیا. کہ میں دیار رسول میں اپنی وجہ سے خون نہیں بہانا چاہتا. جی، اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو موقع ملا. بالکل صحیح. تو ورنہ صحابہ کرام موجود تھے، خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بار بار اجازت طلب کر رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں. اور جو باغیوں نے پھر فوری کارروائی کی، انہیں یہ خدشہ تھا کہ کہیں مسلمان خود ہی جو ہے وہ پھٹ ہی نہ پڑے اور ہمیں دھکیل ہی نہ دیں. تو یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی جو ہے یہ آپ کا انتظام سلطنت ایک عبقریت آپ کی. اس کے بعد سے پھر ایسا نہ ایسی وسعت نصیب ہوئی، نہ ایسا حسن انتظام نصیب ہوا. اور دیکھیں کہ کتنے فتنے آپ کے دور میں بھی فتنے اٹھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں فتنے اٹھے، اور بعد میں کتنا بڑا واقعہ پیش آیا کربلا کا. لیکن جو امت کا استحکام تھا اس میں کوئی فرق نہیں آیا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مستحکم اداروں کی ایک شان اعجاز تھا اور کمال تھا. اپنا یوسف عرفان، ایک طرف سینٹرل ایشیا، جی بالکل، بخارا، سمرقند، وہاں اس سے بھی آگے، دوسری طرف یہ لیبیا اور یہ افریقہ اور تیونس اور مراکش تک، ادھر یمن، جی بالکل، ادھر ہندوستان، پوری دنیا پہ حکومت ہوئی مسلمانوں کی. اللہ اکبر. دیکھیے افغانستان کا بھی کچھ حصہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور چائنا تک پہنچ گئے تھے، چائنا تک پہنچے. اور سائپرس جو ترکی کے ساتھ ہے یعنی آئی لینڈ، وہ بھی اس دور میں فتح ہوا، اس کے ساتھ دوسرے علاقے بھی. اور استنبول کی قرب و جوار میں ان کے دور میں پہنچے. اور ان کی وسعت جو ہے سلطنت کی وہ بے بہا ہے. صحیح. مگر یہ چیز ہے کہ ان کا دور جو تھا وہ حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے استحکام کا تسلسل تھا. اور وہ تسلسل جو تھا وہ ان کی شخصیت کی مرکزیت جو تھی کہ تحمل، تدبر، نرم خوئی اور حیا. جو قرآن میں ہے کہ نماز حیا پیدا کرتی ہے، تو یہ وہ شخصیت ہے جن کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ بیت رضوان کے محرک آپ ہیں. پھر یہ ہے کہ آپ کا ایک لقب غنی ہے. آپ ورلڈ ٹریڈر سے آج کی سینس میں، آپ پوری دنیا میں آپ کا بزنس تھا، حتیٰ کہ جب پہلی ہجرت حبشہ میں کی ہے تو وہاں بھی کاروبار ان کا اپنا تھا. صحیح. اور کبھی کسی کا پیسہ اپنی ذات پر نہیں لگنے دیا. اچھا، وہ جو ایک یوسف کوفہ کے جب گورنر تھے نا سعید بن عاص، جی جی، تو ان کو طبرستان کی فتح کے لیے بھیجا ہے آپ نے. جی جی. وہاں کمال کی بات یہ ہوئی ہے کہ امام حسن، امام حسین، یعنی یہ جو انتخاب دیکھے نا، امام حسن امام حسین کو بھیجا ینگ وہاں پہ جرنیل، عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن زبیر ہے، حذیفہ بن یمان ہے. یہ جو سلیکشن تھی نا گورنرز کی، کمانڈرز کی، اس میں بھی بڑا رول تھا. اور پھر یہ جو بحری بیڑا حضرت امیر معاویہ، یہ ان کا آغاز انہوں نے کیا ہے، مہارت تھی وہ سمندری جنگ کی. یہ کمال ہے. نیول سروس کا بھی آغاز ان کے دور میں ہوا ہے، اور کامیاب کوئی نیول وار انہوں نے ہاری نہیں ہے. بھائی رومی 500 رومی بحری بیڑے میں 500 بحری جہاز تھے. 500 بحری جہاز، اور سمندر کے اندر جنگ ہوئی ہے، باہر خشکی پہ نہیں. اور جب انہوں نے حکومت سنبھالی ہے تو ایک کشتی بھی نہیں تھی، وہاں سے شروع ہوئے. اور پھر یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا بصیرت کا، کہ نوجوانوں کو آگے لائے اور بزرگوں کی سیادت، قیادت، رہنمائی حاصل رہی. پھر یہ ہے کہ ان کی شخصیت کا ایک بہت بڑا پہلو جو ہے جو امت مسلمہ کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، وہ غنا ہے. غنا وہ چیز ہے کہ آپ کے پاس بے بہا دولت ہے اور آپ کا دل جو ہے وہ اس دولت سے بے نیاز ہے. یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کا ایک واقعہ، ایک تو بیر عمر عثمان رضی اللہ عنہ، ہاں جی،
جو امت کے لیے استعمال ہوئی، جو ہمارے لشکروں پہ خرچ ہوتی تھی. بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سائل کو ان کے پاس بھیجا کہ آپ جا کے ان سے مدد کے لیے درخواست کریں. تو انہوں نے سوچا کہ فجر کی نماز کے وقت جب مسجد جائیں گے تو میں اس سے تھوڑا پہلے پہنچ جاؤں، گیٹ پر ہی میری ملاقات ہو جائے. تو وہ سائل جب پہنچے تو اندر سے آواز آ رہی تھی کہ آج کی شب آپ نے چراغ کی 2 بتیاں لگائی ہیں، تیل زیادہ استعمال ہوا ہے. وہ واپس جانے لگے، پھر کہا کہ نہیں میں اتمام حجت کروں. تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حضرت عثمان ذو النورین، رقیہ اور ام کلثوم ان کے نکاح میں تھیں، اور کہا کہ اگر تیسری بیٹی بھی ویلی ہوتی تو میں وہ نہیں کو دیتا. خیر تو ان سے جب درخواست کی تو انہوں نے کہا ٹھہرو، اور جھولی بھر کر اشرفیوں کی وہ لا کے دے دیں. تو وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کہ آپ جنہوں نے مجھے بھیجا تھا ان کی بیٹی آپ کے گھر ہیں اور آپ یہ بات کر رہے تھے اور مجھے لا کے یہ سب کچھ دے دیا. کہنے لگے کہ وہ مال وہ تھا بتی کا، جو چراغ کا، جس کا مجھے حساب دینا ہے. یہ مال وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، اللہ ہی کا تھا، اسی کی راہ میں جا رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی سلیکشن حضرت عثمان کی بڑی زبردست ہے، جیسا حضرت عمر کی تھی. بالکل ایسے ہی ہے، اور اصل میں یہی لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ آپ صحیح کام پر کسی صحیح بندے کا انتخاب کریں، اور اس سے نتائج جو ہیں وہ پھر یکسر مختلف ہو جاتے ہیں. صحیح. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے جو بڑے بڑے کنٹریبیوشنز ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اکثر جب ادھر خیبر کے علاقے میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی تھیں تو ادھر سے سیلاب آ جاتا تھا، اور وہ سیلاب جو ہے وہ آ کے پھر مدینہ طیبہ کے باغات کو، خلیانوں کو بہت زیادہ متاثر کرتا تھا، اور بعض اوقات آبادیاں بھی اس کی زد میں آتی تھیں. آپ اندازہ لگائیے کہ اس پہاڑی علاقے میں آپ کا ویژن کیا ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ سے خیبر والے علاقے کی طرف دور ہی ایک ڈیم بنوایا، ایک نہر کھدوائی، اور اس سیلاب کا سارا رخ جو ہے وہ موڑ کے رکھ دیا. اب چاہے جتنی مرضی بارشیں ہوں، مدینہ منورہ جو ہے وہ سیف اور آج تک محفوظ ہے. یہ اس زمانے کی ان کی حکمت عملی ہے. صحیح بات. پھر آپ نے چونکہ پوری دنیا میں فوجیں جا رہی تھی تو آپ نے فوری طور پہ اس کو محسوس کرتے ہوئے، چونکہ سواری کے لیے گھوڑے اور اونٹ ہی تھے، تو آپ نے بڑی بڑی چراگاہیں جو تھی وہ بنوائیں. مثلا ربضہ کے مقام پر مدینہ منورہ سے تھوڑے سے فاصلے پر، وہاں پر آپ نے جو چراگاہ بنوائی وہ 10 میل لمبی تھی، 10 میل چوڑی تھی. اللہ. اور اسی طرح نکی کے مقام پر، زربا کے مقام پر. اور میں غیصہ پڑھ کے حیران ہو گیا کہ جو سب سے چھوٹی چراگاہ ہوتی وہ اتنی بڑی ہوتی کہ اس میں 40 ہزار اونٹوں کی وہاں پہ جو ہے وہ پرورش. میں کہنے لگا تھا کہ 40 ہزار 40 ہزار ایک چراگاہ میں چل رہے ہیں، اور ان کو مینٹین کرنا اور ان معاملات کو دیکھنا. پھر آپ نے جو آپ کی وہ نیوی کے معاملات کی بات کی کہ آپ نے نیوی کو بہت زیادہ آرگنائز کیا، اس میں آپ کا ایک بہت بڑا سٹیپ یہ تھا کہ اس سے پہلے، آپ سے پہلے، مکہ معظمہ کے قریب ترین جو بندرگاہ تھی، جو ساحل تھا، وہ شعیبہ کا علاقہ تھا. وہاں سے لوگ جو ہیں وہ سمندری سفر پہ آتے جاتے تھے. تو حضرت اپنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس سے بھی قریب ہونا چاہیے. آپ باقاعدہ وزٹ کے لیے خود نکلے، اور آپ نے پورے سمندر کو وزٹ کرتے ہوئے یہ جو جدہ کی بندرگاہ ہے اس کا انتخاب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے.
ہاں یہ پہلے اور طرف تھی، پہلے اور شعیبہ کے مقام پر ہاں تھی، پھر آپ نے کہا پھر آپ نے وہاں سے اس کو جدہ میں منتقل دیکھیں کیا، دنیا کی اتنی بڑی بندرگاہ، دنیا کی بہت بڑی بندرگاہ. بلکہ آپ نے، میں اکثر سوچتا ہوں کہ وہ جو اتقوا فراست المومن، آپ کی فراست دیکھیے کہ آپ باقاعدہ وہاں پہ جب آپ نے جگہ کا انتخاب کیا تو آپ نے باقاعدہ وہاں پہ غسل کیا، اچھا سمندر میں غسل کیا، اور ساتھ میں جو ساتھی تھے انہیں کہا تم بھی غسل کرو. لیکن چونکہ شرم و حیا کا پیکر تھے نا، آپ نے فرمایا کپڑے کسی نے نہیں اتارنے، کپڑوں سمیت سب نے غسل کیا. اور غسل کرنے کے بعد آپ نے کہا انہو لمبارکن، واہ واہ فرمایا یہ بڑی برکت والی جگہ ہے. واہ واہ. اور آپ نے دیکھا کہ ایک عرصے تک، جب تک یہ ہوائی سفر نہیں تھے، جتنے بھی حجاج کرام تھے وہ اسی جگہ پہ جا کے اترتے تھے جس کو آپ نے انہو لمبارکن کہا. واہ واہ مبارک ہو گئی جی. دیکھیں جی جب اپوائنٹ کرتے تھے تو ظاہر ہے ان کی صلاحیتیں بھی دیکھتے تھے، سب بڑا تعلق بھی ہوتا تھا، لیکن اگر کوئی شکایت آئی اور شکایت ثابت ہو گئی پھر تعلق کا لحاظ نہیں کیا. جی ہاں دیکھیں نا کہ اس میں بڑے بڑے نامور لوگ تھے جی، لیکن یہ ایک مسلمانوں کا انتظامی معاملہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر ہے کہ احتساب بھی ہوتا تھا اور کوئی محسوس بھی نہیں کرتا تھا. جی حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری، فاطمہ نامی عورت جو چوری میں پکڑی گئی، سبحان. تو ان کے کتنے بڑے نام ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود، اور کسی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ بغاوت کریں. انہوں نے کہا کہ ایک کالا حبشی بھی اگر مجھے حکم دیتا تو میں اس کی تعمیل کرتا. ایسی بات تو سوچے ہی نا جی. تو اور اجازت بھی تھی، انہوں نے اپنی رائے بھی کھل کر دی. لیکن صحابہ کرام کا نظم دیکھیں. ایک فقہی مسئلے میں آپ جب مینا میں گئے تو آپ نے چونکہ مکہ میں اقامت کی نیت کر لی تھی تو آپ نے اجتہاد یہ کیا کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں. کچھ آراء یہ تھی کہ نہیں یہاں 2 ہی پڑھنی چاہیے. تو آراء کے باوجود بھی جب عبداللہ بن مسعود نے پڑھی تو انہوں نے بھی 4 پڑھی، حضرت ابو ذر غفاری نے بھی 4 پڑھی. انہوں نے کہا نہیں اطاعت امیر نہیں ہم چھوڑ سکتے. یوسف آپ کی طرف پھر آ جاتا ہوں جی کہ حکمران جو ہے اس کی سادگی دیکھیں نا انتہا کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور ان کو سب باتوں کا علم ہے، یعنی ایسے حکمران تھے. جو شخصیت نور پہ پلتی ہیں، جیسے مولانا روم نے کہا کہ ہر کے کاہو جو خورت قرباں شود، ہر کے نور حق خورت قرآن شود، کہ وہ جو خس و خاشاک کھاتے ہیں، جیسے ٹیکس ہیں، بیجا محاصل ہیں، یا اس طرح کے ظلم و زیادتی اور بربریت ہے، اس پر پلتے ہیں، وہ الٹیمیٹلی ایک ذبح ہونے والے جانور ہیں. اور جو لوگ قرآن کے نور سے، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتو میں پلتے ہیں، صحبت میں پلتے ہیں، وہ سراپا نور ہوتے ہیں. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ وہ اپنے دور کے بہترین مالدار ترین تاجر تھے، اور جب حکمران بنے تو اس وقت بھی مال و زر کا بے حساب تھا. اور جب شہادت ہوئی ہے تو 2 اونٹ تھے اور وہ بھی حج کے لیے رکھے تھے. اور حج کی کیفیت بھی یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو یہ معزز ترین تھے، پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اور اس کے باوجود جب اسلام قبول کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایما پر تو ان کو بھی اذیتیں دی گئیں. اور پھر جب انہیں کہا گیا کہ آپ آئے ہیں تو طواف کرتے جائیں، کہتے کہ جہاں نبی محترم کو طواف کی اجازت نہیں ملی میں نہیں کروں گا. پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کی طبیعت میں جو پہلو تھا عدل کا، وہ سارے دور سلطنت میں، دور حکمرانی میں قائم رہا. اور سب سے پہلا مقدمہ بھی بہت ہی دلچسپ تھا، وہ یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جو قاتلین تھے، اور جس گھر میں یہ منصوبہ سازی ہوئی تھی ابو لولو جہاں موجود تھا خنجر سمیت، اور ایک شخص گواہ تھا جس نے یہ سارا کچھ دیکھا. تو اس واقعے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبید اللہ جو ہیں، عبید اللہ بن عمر، انہوں نے طیش میں انتقام میں اس شخص کو جس کے گھر یہ منصوبہ بندی ہوئی تھی اسے مار دیا. اب مسئلہ یہ کہ ادر خلیفہ ثانی جو ہیں وہ یعنی شہید ہو گئے ہیں، اور بیٹا جو ہے وہ قصاص میں آ گیا کہ جی اس نے بندہ مار دیا بغیر اجازت کے، بغیر حکم کے. تو طے ہوا کہ بھی یہ کیونکہ تحقیق نہیں ہوئی اور انہوں نے طیش میں مارا ہے، اس کی سزا لاگو ہوتی ہے. اور یہ ایک بہت بعض اختلاف بھی آیا کہ بھئی ایک باپ شہید ہوئے ہیں اور ساتھ بیٹا بھی مار دیا جائے، مگر انصاف کی راہ نہیں چھوڑی. پھر اپنی دولت جو تھی وہ جب امت پہ خرچ کرتے تھے تو اس کا تاوان دیا. یہ وہ عدل کی مثال ہے.
دوسری بات کہ مرتے دم تک جہاں کسی اپنا پیسہ بھی اپنے اوپر نہیں لگایا، وہاں امت پہ رکھنا نہیں آنے دیا، اپنی خاطر امت کا خون نہیں بہایا، خاموشی اور صبر کے ساتھ. وہ حکومت کا وہ پہلو ہے کہ آپ الحب للہ والبغض للہ. اپنا نوری صاحب وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی مسافر ہیں اور سواری پہ ہیں، موت کی سواری پہ. بہت اچھی بات کی آپ نے. میں اسی ضمن میں آپ کا پہلا خطبہ خلافت سنانا چاہوں گا. وہ سنائیں نا. پہلا خطبہ خلافت جو آپ نے دیا، یعنی ایک طرف آپ کے غنا کا عالم یہ ہے کہ آپ امیر ترین لوگوں میں شامل ہیں اور آپ کی دولت کا حساب ہی کوئی نہیں ہے. یعنی غزوہ تبوک میں 30,000 لشکر میں سے آدھے لشکر کی کفالت آپ کر رہے ہیں اور ان کے سارے ایک طرف اتنا، اور دوسری طرف دیکھیے کہ اسی دنیا کے بارے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. آپ پہلے خطبے میں، آپ چونکہ کوئی باقاعدہ خطیب نہیں تھے، بیسیکلی بزنس مین تھے بہت بڑے، تو لہٰذا آپ نے بڑا مختصر سا خطبہ دیا اور اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیتیں کوٹ کی، اور دونوں آیتیں جو ہیں وہ دنیا کی بے ثباتی، دنیا کے فنا ہو جانے، دنیا کے دھوکے کے بارے میں ان کا ذکر کیا. آپ نے کہا کہ اس دنیا کے معاملات میں نہ پھنس جانا. اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. یہ دنیا کی زندگی تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ شیطان جو ہے وہ اسی کو دکھا کر انسان کا ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے. دوسری آپ نے آیت پڑھی، آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرتا ہے کہ جیسے آسمان سے اس نے پانی برسایا، زمین سے کھیتی اگی، وہ بہت طاقتور ہو گئی، پھر وہ کٹ گئی، اور پھر وہ ایسے تھی کہ جیسے تھی ہی نہیں. تو آپ چونکہ اس کے اوپر بلیو کرتے تھے نا، تو دیکھیے کتنی دلچسپ بات ہے. ایک غلام کو آپ نے بلایا، اس نے آنے میں تھوڑی تاخیر کی، آپ نے اس کا کان پکڑ کے تھوڑا سا مروڑا، پھر فوراً احساس ہوا کہ یہ میں نے اس کے ساتھ جو ہے نا شاید کہیں زیادتی نہ کر دی ہو. آپ نے کہا تم میرا کان مروڑو. اب اس نے آگے سے معذرت کی کہ آپ مالک ہیں. آپ نے کہا نہیں. اس نے بس آرام سے پکڑا جیسے جھجکتے. آپ نے کہا نہیں، اسے اسی قوت سے مروڑو جس قوت سے میں نے مروڑا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. بانجھ پن کا یہ روحانی علاج ہے. جو عورت بانجھ پن کا شکار ہو تو وہ مسلسل 7 روزے رکھے اور افطاری کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا مصور ہو 21 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے، انشاءاللہ نیک اولاد ہوگی. اور شرط یہ ابل و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو وہ ضرور پڑھیں. سیدنا عثمان ذو النورین فرماتے ہیں میں دنیا میں صرف 3 باتیں پسند کرتا ہوں. اول بھوکوں کو کھانا کھلانا، دوم قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، سوم محتاجوں اور مستحق لوگوں کی مدد کرنا. جی عثمان. اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی، دین پر صرف ہوئی دولت عثمان غنی، کرم خواہ
کرم خالق کونین رہا شامل حال، قابل رشک قابل رشک قابل رشک بنی قسمت عثمان غنی۔ آپ نے جامع قرآن کا لقب پایا ہے، آپ نے لقب پایا ہے، دین و دنیا میں بڑی عظمت عثمان غنی۔ عشق اللہ رسول آپ کو مل جائے گا، عشق اللہ رسول آپ کو مل جائے گا، دل میں پیدا تو کریں الفت عثمان غنی۔ اور وہ صحابی تھے مجاہد تھے، خلیفہ تھے نصیر، وہ صحابی تھے مجاہد تھے، خلیفہ تھے نصیر، ناز اسلام بنے حضرت عثمان غنی۔ اللہ اللہ یہ تھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔